وعلى سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. کتاب ولایت فقی، ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ عظمیٰ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ فصل سوم پہ ہم پہنچے تھے کہ جس میں ضرورت ولایت فقی کو بیان کیا جا رہا تھا۔ اس کتاب میں ہم نے اس فصل کے اندر فصل سوم میں دلائل پڑھے تھے کہ جو ولایت فقی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ پہلی ہمارے پاس دلیل عقلی تھی جو آپ نے ملاحظہ کی تفصیل کے ساتھ۔ دوسری ہمارے پاس دلیل تلفیقی تھی کہ جس کو مرکب عقل اور نقل دونوں دلائل سے مرکب کر کے بیان کیا گیا۔ اور تیسری دلیل ہمارے پاس دلیل نقلی تھی کہ جس میں تقریباً 19 احادیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ جن میں سے بعض کی اسانید تام ہیں اور ان کے متون اور مضامین کے اوپر انشاءاللہ دلالت کے اعتبار سے گفتگو آئندہ دروس میں پیش کی جائے گی۔ آج ہم جس اہم حدیث کو مطالعہ کر رہے ہیں وہ صحیح سند روایت ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بعض احادیث کو دیکھا کہ جو کتاب الاحتجاج سے یا تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے احادیث لی گئی تھیں کہ جن میں سے بعض کو علی تحقیق معتبر قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اختلاف ہے فقہا کا۔ آج ہم جس حدیث کو مطالعہ کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی اختلاف فقہا میں پایا نہیں جاتا، کیونکہ اس کے طریق تہذیب اور من لا یحضر الفقی میں معتبر ہے۔ اسے صحیح ابی ختیجہ کہا جاتا ہے اور اس نام سے یہ معروف بھی ہے۔ حدیث میں آپ کی خدمت میں سند کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، لیکن الکافی میں مرآت العقول میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی کی شرح میں اسے علی المشہور ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن اگر آپ من لا یحضر الفقی کو دیکھیں یا تہذیب الاحکام کو دیکھیں تو وہاں پہ من لا یحضر الفقی کی شرح میں علامہ تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور بعد کے فقہا نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ معجم الاحادیث المعتبرہ میں شیخ آصف محسنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ آئیں پہلے ہم اس حدیث کو مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلی حدیث کے اوپر منتقل ہوں گے۔ یہ حدیث ہمارے پاس من لا یحضر الفقی میں جس طریق سے آتی ہے اس میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں۔ من لا یحضر الفقی میں یہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 216 کے اوپر موجود ہے۔ جلد نمبر 3 ہے غالباً اور صفحہ نمبر 16 ہے، یا صفحہ نمبر 3 ہے۔ میرے پاس جو نسخہ موجود ہے اس میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 3 موجود ہے۔ اور اس کو سب سے پہلے شیخ صدوق جن سے نقل کر رہے ہیں روا احمد بن عائذ سے یہ روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور ان تک طریق جو ہے وہ معتبر ہے۔ احمد بن عائذ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو احمد بن عائذ امامی ہیں، ثقہ ہیں، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے چھوٹا سا تعارف کرا دیا جائے کہ یہ احمد بن عائذ اسے رجال توسی میں امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا گیا ہے، اور تمام ہمارے رجالیوں نے ثقہ قرار دیا ہے، امامی قرار دیا ہے، صحیح المذہب ہیں۔ ان کے طبقہ جو ہے، ان کے طبقہ بندی کے اعتبار سے امام صادق علیہ السلام کے طبقے میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اگرچہ ایک سوال ابھرتا ہے کہ احمد بن عائذ سے براہ راست شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے روایت کو نقل کر سکتے ہیں، کیونکہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اگر پہنچنا چاہیں
تو ایک طویل انہیں طریق چاہیے کہ وہ احمد بن عائض جیسی شخصیت سے روایت کو نقل کر سکیں۔ بہرحال کیونکہ ہمارے پاس اور دیگر بھی اسانید موجود ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احمد بن عائض کا طریق جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا ہے مشیخہ میں، کہ میں احمد بن عائض تک کیسے پہنچتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں من لا یحضر الفقی میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، اب احمد بن عائض کون سے کس طبقے کے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کے دور کے ہیں، درست ہے؟ امام صادق علیہ السلام کا دور ہے 148 ہجری میں، معروف ہے کہ ان کی شہادت ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہیں 381 ہجری کے، تب وفات ہے 381 ہجری میں۔ 148 سے 381 ہجری تک کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 250 سال۔ اتنے بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ 150 سال، یقیناً 150 سال سے اوپر بن جاتا ہے، یا آپ 200 سال کہہ لیں، تقریباً 200 سال یا کچھ سال بنتے ہیں۔ یہ جو فاصلہ یہ شیخ صدوق کیسے طے کر رہے ہیں؟ اب من لا یحضر الفقی آپ کھولیں تو لکھا ہے روا احمد بن عائض عن ابی ختیجہ سالم بن مکرم الجمال قال قال ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام۔ یہ در حقیقت اس طریقے سے ہے کہ آپ تہذیب الاحکام اور من لا یحضر الفقی میں یہ جانتے ہیں کہ شیخ صدوق اور انہی کی اتباع میں شیخ توسی رحمہم اللہ، انہوں نے یہ طریق اختیار کیا کہ کتاب کو طولانیت سے بچانے کے لیے اسانید کو حذف کر دیا، درست ہے، اور آخری چند راویوں کو رہنے دیا۔ اور وہ جو اسانید کو حذف کیا تھا وہ کہاں پہ انہوں نے ذکر کی؟ اپنی کتاب کے آخر میں مشیخہ کے نام سے انہوں نے ایک جز لکھا، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جب بھی میں فلاں راوی سے روایت کو ذکر کروں اپنی کتاب من لا یحضر الفقی میں تو وہ سند یہ ہے، صحیح ہے، اس کی سند درج ذیل ہے۔ فلاں راوی سے نقل کروں تو یہ ہے، فلاں راوی سے نقل کروں تو یہ ہے۔ اب علماء کیا کرتے ہیں، من لا یحضر الفقی میں اگر انہوں نے سند کو تلاش کرنا ہے کہ احمد بن عائض ان سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نقل کر سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ براہ راست جائیں گے مشیخہ میں اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ احمد بن عائض تک جو سند کا حصہ شیخ صدوق نے ذکر کیا ہے وہ کاملاً علم رجال اور جرح و تعدیل کے ضوابط کے تحت تام ہے یا نہیں۔ اگر تام ہے ہم کہیں گے صحیح السند، اور اگر قابل اشکال ہے تو ہم کہیں گے ضعیف السند۔ یہ ایک بات۔ البتہ اس طرف بھی توجہ رہے، اگر من لا یحضر الفقی میں کسی جگہ رویہ لکھا ہوا ہے، مجہول کے صیغے سے بیان ہے، تو وہاں پہ حدیث کیا کہلائے گی؟ ضعیف کہلائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے مشیخہ میں اس کا طریق موجود نہیں ہے۔ بس یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ طریق جو ہے وہ مؤلف کا وہ درست ہے اور پہنچتا ہے اس تک۔ بقیہ ہم ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ وہ طریق کس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو آپ کے پاس پہلی شخصیت آگئی احمد بن عائض، خود امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں ابو ختیجہ سالم بن مکرم۔ ابو ختیجہ سالم بن مکرم کی اگر آپ شخصیت کو دیکھیں تو یہ بھی جلیل القدر شخصیت ہے۔ ان کا بھی میں آپ کو حالات بیان کر دیتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کے یہ طبقے سے ہیں، برقی، نجاشی اور توسی، تینوں نے اپنے رجال میں انہیں امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کا صحابی قرار دیا، صرف نجاشی نے امام کاظم علیہ السلام کا بھی انہیں صحابی قرار دیا ہے۔ بس ابو ختیجہ کنیت ہے، سالم بن مکرم بن عبداللہ یہ ان کا نام ہے، الجمال جو ہے یہ ان کا لقب ہے، صحیح ہے۔ اور کناسی بھی انہیں کہا جاتا ہے، کوفہ کے رہنے والے تھے، جیسا کہ شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ صاحب الغنم کے نام سے بھی معروف تھے، جیسے نجاشی اور برقی نے اپنے رجال میں ذکر کیا ہے۔ ان کی کنیت ابو سلمہ بھی وارد ہوئی ہے، انتہائی جلیل القدر تھے اور ثقہ تھے۔ اچھا، یہاں پہ فہرست میں شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ختیجہ کو ضعیف قرار دیا ہے، جو کہ
صحیح نہیں ہے، صحیح ہے، کیونکہ ابو ختیجہ کا امامی ہونا نجاشی کی قول کی بنیاد پہ اور دیگر بزرگان کی قول کی بنیاد پہ درست ہے۔ اسی لیے ممکن ہے کہ شیخ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی کی شرح میں جو حکم لگایا ضعیف علی المشہور، وہ اسی وجہ سے ہے۔ البتہ یہ بحث ایک دقیق بحث ہو جاتی ہے کہ اگر نجاشی نے ایک راوی کو صحیح قرار دیا ہے اور طوسی نے ایک راوی کو ضعیف قرار دیا ہے اور ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی بات مقدم ہو؟ بعض علماء قائل ہیں کہ نجاشی کی بات مقدم ہوگی، بعض علماء قائل ہیں کہ ہم دونوں میں سے ادلہ دیکھیں گے اور اس کے مطابق حکم لگائیں گے۔ بہرحال چونکہ یہ جلیل القدر ان کو قرار دیا گیا ہے اور ہمارے پاس شواہد زیادہ ہیں، اس وجہ سے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفہرست میں ذکر کیا ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، شیخ طوسی نے کیوں ان کو ضعیف قرار دیا؟ کیونکہ ضعف کی وجوہات ہیں۔ یہ ایک اہم موضوع بن جاتا ہے کہ جب آپ کسی راوی کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے۔ بعض اوقات غلو کی تہمتیں لگائی گئیں۔ اصل بات یہی ہے کہ یہاں پہ ان کو کانا خطابین، رجال الکشی میں کہا گیا کہ یہ جو ایک غالی فرقہ تھا خطابیہ، اس سے یہ تھے۔ ثم سارا صحیح المذہب، کشی نے پھر ذکر کیا کہ بعد میں انہوں نے صحیح مذہب کو اختیار کر لیا، صحیح ہے۔ اور بس یہاں پہ بعض نے اگر یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ جیسے علامہ حلی انہوں نے توقف کیا اس کے اوپر، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ غلو کی جو تہمت ہے اس دور میں عام تھی۔ علماء کے درمیان بعض مسائل انتہائی شدید طور پہ اختلافی تھے، جیسا کہ صحو النبی کا انکار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا نمازوں کو قضا کر سکتے اور بھول سکتے یا نہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بزرگ ترین استاد اس بات کے قائل تھے، محمد بن حسن بن ولید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے بعض کہتے ہیں کہ رائج مذہب یہ تھا اس دور میں محدثین کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا بھی سکتا ہے اور نماز قضا بھی کرا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ایک طرف رکھ دے تو پھر عصمت ان کی باقی ہے۔ لہذا شیخ صدوق بھی اس سلسلے میں صاحب بمعنی اسحاق کے قائل تھے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے نماز بھی قضا کرائی اور انہیں کچھ بھلا بھی دیا، اور ان کے شیخ بھی اسی بات کے قائل تھے۔ اب جو بندہ صاحب النبی کا قائل نہیں ہوتا تھا اسے کہتے تھے غالی۔ اس لیے غلو کا یہ معنی اس طور پہ تہمت جو لگے گی وہ قابل قبول قرار نہیں پائے گی، واضح یہ بات۔ اچھا، شیخ صدوق ان کے استاد بزرگوار اور دیگر محدثین، بعض محدثین کیوں اس نظریے کے قائل ہوئے؟ اس کی بنیادی وجہ کتب اربعہ میں صحیح سند روایات کا آنا ہے، کیونکہ سند ایک چیز ہے اور متن ایک چیز ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں ایسا ہی ہے، شیعہ سنی دونوں کتب میں سند اور متن دو الگ مرحلے ہیں۔ صرف سند کی اساس پہ آپ باتوں کو نہیں لے سکتے، یہ بہت توجہ کے قابل نکتہ ہے، اور اس کی رعایت عموماً ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی۔ کئی ایسی احادیث ہیں کہ سنداً ٹھیک ہیں لیکن متناً مضموناً ہم اسے نہیں قبول کر سکتے۔ کئی ایسی احادیث ہیں سنداً ضعیف ہیں، متن اس کا ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ لہذا ہمیشہ سند کے بعد دلالت کی بحث آتی ہے۔ حتیٰ اہل سنت میں بھی بعض اہل سنت نے اس حوالے سے اچھے دروس دیے بھی ہیں۔ مثلاً آپ بخاری میں ہی جائیں، دیکھیں، وحی کے بارے میں پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کون سی آئی؟ غالباً بخاری کی آغاز میں ہی تیسری حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی جو وحی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق آئی۔ ورقہ بن نوفل نے بتایا، انہیں کانپنے والی حالت ہوئی۔ وہ ایک واقعہ جو مکتب تشیع کی نظر میں گویا کہ گھڑا ہوا واقعہ ہے، البتہ اس کو اہل سنت نے بہت نشر کر دیا۔ اسی بخاری میں آگے جا کے، کیونکہ بخاری کی اسانید تو ٹھیک ہے اہل سنت کی نظر میں، ایک اور متن آتا ہے کہ پہلی جو وحی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سورۃ المدثر تھی۔ قل یا ایھا المدثر، ہاں، قل یا ایھا المدثر، نہیں قل نہیں ہے، یا ایھا المدثر، خالی قل نہیں ہے اس کے آغاز میں، معذرت۔
سورہ مدثر نازل ہوئی۔ اب یہ دونوں مضمون آپس میں ٹکرا رہے ہیں یا نہیں؟ دونوں کی سندیں ٹھیک ہیں، لیکن مضمون آپس میں جب مضمون آپس میں ٹکرائے تو آپ ایک کو نہیں لے سکتے کہ نشر کر دیں اور دوسرے کو ترک کر دیں۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں اور بہت سارے ایسے موجود ہیں واقعات۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ وارد ہوا ہے کہ ایک شخص آیا مدینے میں، رہا کچھ عرصہ وہاں پہ، یہ بخاری کے واقعات میں سے ہے کہ میں صرف اشارتاً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو کہ یہ شیعہ سنی دونوں میں یہ والا ضابطہ محدثین نے عقلی اور علمی بنیادوں کے اوپر اس کو درست قرار دیا ہے کہ سند اور متن دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ صحیح ہے کہ شخص مدینہ میں کچھ عرصہ رہا، بیمار ہو گیا، پیٹ اس کا پھول گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، انہوں نے کہا کہ تم مدینہ سے باہر جاؤ، اونٹ کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ اب یہ جو مسئلہ ہے ان کے ہاں تھوڑا سا ٹکراؤ کا باعث بن جاتا ہے۔ مفتیوں نے اہل سنت کے بڑا اس مسئلے کو اٹھایا، لوگ اس کے اوپر مختلف اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ بخاری میں دوسری جگہ اسی سند سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اور فقط اونٹ کے دودھ پینے کا کہا تھا۔ وہ لوگ تھوڑے سے ایک شقی قلب اور ایک شر انگیز عناصر رکھتے تھے، وہاں پہ انہوں نے خود سے اونٹ کا دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، بندوں کو قتل کیا اور اونٹ بھگا کے لے گئے۔ اب یہ دو واقعات دیکھیں مضمون آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں بھی صحیح سند روایات ہیں کہ اگر مرض کی خاطر دوا کے طور پہ اونٹ کا پیشاب پیا جائے تو یہ حرام نہیں ہے، شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے، دوا کی وجہ سے، دوا کے علاوہ نہیں۔ تو یہ دعا نہیں ہے، یہ دوا میڈیسن کے طور پہ۔ میڈیسن مختلف چیزوں سے بنتی ہے، جیسے آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کیپسول ہے، اس کے اندر سور کی کوئی چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا عناصر ہیں، مختلف دوائیاں ہیں، بعض میں تو انتہائی غلیظ ترین چیزیں، مثلا سور کی ہڈیوں کا جو گودا ہے اس سے بعض چیزیں شامل کی جاتی ہیں اور اس طرح سے دوائیاں کھاتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء احتیاط کرتے ہیں، کیپسول جب لایا جاتا ہے کیپسول کا چھلکا اتار دیتے ہیں، پاؤڈر بنا کے وہ پی جاتے ہیں، اس کے اندر ایسے عناصر، حرام عناصر شامل ہیں۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر روایات میں ایسی چیز آئی ہے کہ دوا کے طور پہ اگر کسی ایک شے کا استعمال کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ بیان کرنا مقصود یہ تھا، سند کے بعد متن کی بحث ضروری ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس سند تام ہوگی، لیکن یہ جو اس کا تام ہونا ہے یہ اعلیٰ تحقیق ہمارے پاس ہے۔ آج کے تقریباً سارے فقہاء اس بات کے قائل ہیں۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں تہذیب الاحکام کو۔ تہذیب الاحکام میں یہی روایت وارد ہوئی ہے۔ اس کے پہلے جو راوی ہیں وہ ہیں حسین بن عبید اللہ الغضائری، معروف شخصیت ہے، امامی ہیں، ثقہ ہیں، ان کے لیے بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں معلّہ بن محمد سے۔ معلّہ بن محمد جو ہیں، اگر معلّہ بن محمد کو ہم دیکھیں تو یہ بھی امامی ہیں، ثقہ ہیں۔ ان کے حالات میں آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ان کا نام ہے معلّہ بن محمد البصری، لقب ان کا بصری ہے۔ نجاشی، طوسی اور غزائری تینوں نے ذکر کیا ہے، کنیت ابو الحسن ہے، نجاشی نے ذکر کیا ہے اور غزائری نے ذکر کیا ہے کہ ابو محمد ان کی کنیت تھی۔ ثقہ ہیں اور جلیل القدر ہیں۔ نجاشی نے کہا ہے امامی مضطرب المذہب، امامی ہیں، شیعہ اثنا عشری ہیں، لیکن کچھ اضطراب بھی پایا جاتا ہے۔ بس مضطرب الحدیث کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے کہ رجال میں مضطرب الحدیث آئے تو یہ کس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یروی عن الضعفاء، کیونکہ ضعیف لوگوں سے یہ روایتیں لے لیا کرتے تھے۔ اس وقت ایک اور مبنہ بھی محدثین میں رائج تھا، اگر کوئی راوی خود ثقہ ہو، قابل اعتماد ہو اور وہ کسی ایسی شخصیت سے روایت نقل کرے جو ضعیف ہے، وہ کہتے تھے کہ اسے حدیثیں نہ لی جائیں۔ یہ بھی ایک متشددانہ نظریہ تھا کہ اسے رد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ابن غزائری نے ذکر کیا ہے کہ یہ
ضعفاء سے روایات لے لیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کی وثاقت کے بارے میں ثقہ اور امامی ہے، اس حوالے سے بات ہمارے لیے کلیئر ہے، اس لیے یہ بھی ہمارے لیے راوی ثقہ قرار پائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلے راوی حسن بن علی۔ حسن بن علی الوشاح، الوشاح کے عنوان سے یہ معروف ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے طبقے میں شمار ہوتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام۔ برقی، نجاشی اور طوسی انہوں نے کہا کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے، برقی نے امام کاظم علیہ السلام کے بھی صحابی قرار دیا اور امام نقی علیہ السلام کی صحابی قرار دیا ہے۔ ان کی جو کنیت ہے وہ خزاز ہے، صیرفی ہے اور کوفی ہے، وشاح کے نام سے معروف ہیں، بجلی ہیں یعنی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ کنیت ان کی ابو محمد ہے، ثقہ ہیں، جلیل القدر ہیں، تمام کے تمام ہمارے علم رجال کی نظر میں یہ جلیل القدر شخصیت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے پاس جو تیسرے راوی ہیں وہ بھی قابل قبول ہیں۔ وہ پھر آگے نقل کرتے ہیں ابو ختیجہ یعنی وہی سالم بن مکرم سے۔ بس یہاں پہ ہمارے پاس کتنے بندے آگئے؟ حسین بن محمد، نمبر 2 معلّہ بن محمد، نمبر 3 حسن بن علی اور پھر ابو ختیجہ۔ ادھر سوال یہ پیدا ہوگا، حسین بن محمد ابن غزائری ہمارے پاس ہو گئے، لیکن ابن غزائری جو ہیں وہ کس طریقے سے یہاں تک پہنچیں گے، یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ معلّہ بن محمد کس دور کے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام کے، حد اقل امام نقی علیہ السلام کے۔ اور حسین بن محمد جو ہیں اگر آپ ان کو استاد مان لیں تو یہ بہت ہوا تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہوں گے۔ حسین بن محمد جو ہیں بن عامر العشری، یہ ہمارے پاس، ایک منٹ اگر اشتباہ نہیں ہو رہا تو ہاں دوسری سند میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، حسین بن عبید اللہ ہیں، حسین بن عبید اللہ، حسین بن عبید اللہ جو ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس سندیں اس حوالے سے 2 ہیں تہذیب میں نے آپ کے پاس پہلی سند پڑھی ہے حسین بن عبید اللہ کی، دوسری ہمارے پاس ہے حسین بن محمد سے۔ حسین بن محمد یہاں پہ دوسری شخصیت ہے۔ حسین بن محمد کے اگر آپ طریق کو دیکھیں یہ اشعری ہیں، قمی ہیں اور جلیل القدر ہیں، ثقہ ہیں اور کاملاً یہ قابل قبول راوی ہیں۔ بس اس حدیث کے ہمارے پاس راوی 2 ہو جاتے ہیں، لیکن ہر 2 اگر آپ حسین بن محمد کو لیں یا آپ حسین بن عبید اللہ بن ابن غزائری کو لیں، ہر 2 شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے حد اکثر بنتے ہیں یا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے، لہذا تقریباً 1 صدی کا فاصلہ یا اس سے اوپر فاصلہ ہے۔ یہ کیسے طے ہوگا؟ تو اس کی سند انہوں نے تہذیب میں مشیخہ کے اندر پہنچائی ہے، اس لیے مشیخہ کو ذہن نشین رکھیں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی کام کیا جو شیخ صدوق نے کیا تھا کہ کتاب بھاری نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے چند راویوں کا ذکر کر دیا، بقیہ کی سند حذف کر دی، اور وہ سند جو ہے وہ کہاں پہ ذکر کی؟ کتاب کے آخر میں مشیخہ کے اندر، مشیخہ کے عنوان سے 1 جلد انہوں نے باندھی۔ تو ادھر جو انہوں نے طریق ذکر کیا ہے وہ کاملاً درست ہے، اور اس کی طرف ابھی ہم نہیں جاتے کہ بات ہماری طولانی ہو جائے گی، کیونکہ جب علماء نے اس کے اوپر کوئی اور بحث نہیں ہے، آج کے معاصر تمام فقہا اس کو صحیح سند قرار دیتے ہیں، خصوصاً ناقد رجالی معروف شخصیت شیخ قاسم محسنی، انہوں نے بھی اس کو صحیح سند قرار دیا ہے۔ اس کے متن کی طرف آئیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایاکم ان یحاکموا بعضکم بعضا الی اہل الجور، تم لوگ بچو، ایاکم جب بھی آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تحذیر ہے، بچو، تم میں سے بعض دیگر بعض میں سے، تم میں سے بعض دیگر بعض جو اہل جور ہیں ان کی طرف رجوع کبھی نہ کرو حکم کے لیے، فیصلوں کے لیے۔ ادھر آپ نے کلمہ یحاکموا پہ غور کرنا ہے، کیونکہ متن کے اوپر یہی بحث ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ روایت فقط قضاوت کے اوپر دلالت کرتی ہے یا فتویٰ پہ، بعض فقہا کہتے ہیں نہیں یہ حاکمیت پہ بھی دلالت کرتی ہے۔ انشاءاللہ یہ موقف ہم آگے پڑھیں گے۔ ولیکن پھر امام فرماتے ہیں ولیکن لیکن انظروا
الی رجل منکم، تم اپنوں میں سے اس شخص کو دیکھو، یعلم شیئا من قضایانا، جو ہمارے فیصلوں سے آگاہ ہے، کچھ نہ کچھ جانتا ہے ہمارے فیصلوں کے بارے میں، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ، اس کو تم اپنے درمیان حکم قرار دے دو، حاکم قرار دے دو یا قاضی قرار دے دو۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِيًا، میں نے اس شخص کو تم لوگوں کے اوپر کیا قرار دیا؟ قاضی۔ فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ، اس شخص کی طرف تم رجوع کیا کرو اپنے فیصلوں کے لیے۔ یہ مسئلہ مکتب تشیع کی اساس میں سے ہے، اس لیے عدالتی امور، حتیٰ کہ ہمارے وطن عزیز میں چونکہ عدالتیں غربی انداز میں چلتی ہیں، زیادہ تر ادھر وہی غربی برطانوی سلسلہ عدالت ہے، اس لیے اس کے فیصلے جو ہیں وہ غربی انداز میں، اور وہ فیصلے بھی ان کے فوراً وہاں پہ جو بل پاس ہوتا ہے ادھر اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ مقابلے میں انہوں نے اسلامی عدالتیں قرار دی ہیں، لیکن اسلامی عدالتوں میں بھی قانون جو ہے ابھی مکتب تشیع کے مطابق نہیں آیا، دیگر فقہ کے تحت ہے، دیوبندی یعنی حنفی فقہ کے تحت موجود ہے، اور وہ اپنے فیصلے ادھر سے کرا سکتے ہیں۔ عموماً پاکستانی دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ دونوں میں سے کس پہ ہے، اگر فائدہ جو ہے وہ غربی عدالتوں کی طرف ہے وہ اسلامی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر فائدہ اسلامی عدالت کی طرف ہے تو انہیں سارا کا سارا اسلام یاد آ جاتا ہے۔ لہذا یہاں پہ مکتب تشیع کے مسلک سے جو یا مکتب سے منسلک افراد ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ضابطے کے تحت اپنے عدالتی فیصلے کرائیں۔ بے شک نوٹس عدالت سے لے لیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈیمانڈ پوری کریں، لیکن قابل عمل نہیں ہے ہمارے لیے۔ قابل عمل کیا چیز ہے؟ قابل عمل ہے فقہ جعفریہ، امام صادق علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث سے جو فقہ ہمارے پاس ہے۔ مثلاً طلاق کا ضابطہ عدالتوں میں پورا نہیں ہوتا جو فقہ جعفریہ میں آیا، اس لیے کورٹ کی طلاق قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح نکاح ہے، نکاح کا ضابطہ عدالتوں میں فقہ جعفریہ کے مطابق نہیں ہے، نکاح کورٹ میرج نہیں ہو سکتی، باطل ہے وہ نکاح۔ بعض حدود ہیں جو دونوں میں یکساں ہیں، قاتل کی سزا قتل ہے فقہ جعفریہ میں بھی، اور یہ جو عدالتی سلسلہ ہے اگر کسی جگہ پہ نہیں ہے وہاں پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے وطن عزیز میں یہ عمل انجام پانے والا عمل ہے کہ فقہ جعفریہ کو رسمی طور پہ قانونی حیثیت دیتے ہوئے فیصلوں کے اعتبار سے معتبر قرار دیا جائے۔ یہ آپ کے پاس صحیح ابی ختیجہ تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور روایت وارد ہوئی ہے، اور اس روایت کو بھی صحیحہ قرار دیا گیا ہے، اور حدود الشریعہ میں شیخ عاصم محسنی نے بلکہ تہذیب میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور چونکہ اس کا جو مفہوم ہے روایت کا وہ کاملاً اسی کے مطابق ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس لیے یہ روایت بھی ہمارے لیے قابل قبول قرار پائے گی۔ میں بہرحال اس کی سند آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے تحقیقی طور پہ یہ بات سامنے آ جائے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاحکام میں ذکر کرتے ہیں، البتہ ادھر سند تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے، ان ہو یعنی وہی سند پیچھے سے ہے، لیکن ان احمد بن محمد ان حسین بن سعید ان ابی جہم ان ابی ختیجہ، کہ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان ابی ختیجہ کے اوپر سند ختم ہو رہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس روایت میں چونکہ تھوڑی سی تفصیل ہے اس لیے اس کو ہم سندن بھی دیکھ لیتے ہیں اور متنن بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ جو راوی لے کے آئے ہیں ان راویوں کا طریق بقیہ ہم مشیخہ میں ہم مطالعہ کریں گے، لیکن اس جگہ پہ ہم فقط اور فقط مختصر طور پہ ہی دیکھیں گے۔ پہلے راوی اس میں ہے احمد بن محمد۔ جب احمد بن محمد ہمارے پاس اس عنوان سے اگر راوی آ جائیں
تو اس کو بہرحال علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کتاب تہذیب الاحکام کے اوپر بھی لکھی ہے، شرح لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے اس کتاب کو، اس حدیث کو مجہول قرار دیا ہے، لیکن ہم اس کا جو متن ہے وہ پہلے کے مطابق ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے کیا قرار پا جائے گی؟ صحیح قرار پا جائے گی۔ احمد بن محمد کے احتمالات مختلف ہو سکتے ہیں، احمد بن محمد بن خالد برقی بھی ہو سکتا ہے، احمد بن محمد بن عیسیٰ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ثقہ ہیں، قابل قبول راوی ہیں۔ اس کے بعد حسین بن سعید احوازی ہیں۔ حسین بن سعید احوازی معروف شخصیت ہے اور ہمارے لیے قابل قبول شخصیت ہے اور قابل قبول راویوں میں سے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ابی جہم۔ ابی جہم کے حوالے سے ممکن ہے کہ اعتراض ہمارے پاس موجود ہو اور اس میں یہ کہا جا سکے کہ اس کی سند کے اوپر ممکن ہے کہ اشکال کیا جا سکے۔ ابی جہم کے حوالے سے کیا ذکر رجال میں کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ پڑھ دیتا ہوں۔ ان کا اصل نام ہے ہارون بن جہم۔ ہارون بن جہم جو ہیں امام صادق علیہ السلام کے طبقے سے ہیں، قرشی ہیں، رجال توسی میں لکھا ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور ثقہ اور امامی قرار دیا ہے نجاشی نے۔ امامی ہے، صحیح المذہب ہے ظاہراً، بس ہارون بن جہم بھی ہمارے لیے کیا ہو گئے اس اعتبار سے ثقہ قرار پائے، اور وہ ابی ختیجہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابی ختیجہ کے بارے میں آپ ابھی ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یہاں پہ مشیخہ میں بقیہ انہوں نے جو سند ذکر کی ہے انہو سے کیا مراد ہے وہ یہ ہے کہ حسین بن عبید اللہ ابن غزائری وہ نقل کرتے ہیں، احمد بن محمد بن یحییٰ العطار ہیں، یہ معذرت کہ احمد بن محمد بن خالد برقی بھی نہیں، احمد بن محمد بن عیسیٰ بھی نہیں، بلکہ احمد بن محمد بن یحییٰ العطار ہیں۔ احمد بن محمد بن یحییٰ العطار وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد گرامی محمد بن یحییٰ سے، اور وہ نقل کرتے ہیں محمد بن علی بن محبوب سے، اور پھر وہ نقل کرتے ہیں احمد بن محمد بن عیسیٰ سے۔ اس کا یہ مطلب ہوا ادھر دو احمد بن محمد ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پہ سند کا آغاز کس سے کیا؟ اب جو میں سند اگلی پڑھ رہا ہوں یہ ہماری کتاب کے مطابق اب 15ویں حدیث ہے، ادھر تھوڑی توجہ کریں، آپ کے لیے آج کا درس ایک حد تک بوریت کا باعث ہے کیونکہ سندیں اسی طریقے سے ہیں۔ ابھی ختیجہ کی جو ہم نے سند پچھلی پڑھی ہے وہ تو کاملاً کیا ہے؟ صحیح سند ہو گئی، اس میں اگر کوئی اعتراض بنتا ہے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس دلیل اس میں سب سے بڑی ہے کہ معاصر جتنے فقہا ہیں انہوں نے اس کو صحیحہ ابی ختیجہ قرار دیا۔ صحیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عادل امامیہ اثنا عشری راویوں سے ہم تک پہنچی ہے، اس لیے وہ جو ان کے اوپر ایک اتہام غلو کے عنوان سے خطابیہ کا لگایا کیا یا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی وہ درست بات نہیں ثابت ہوئی۔ نجاشی اور دیگر بزرگان یا کشی کا جو قول ہے وہ ترجیح رکھتا ہے، اس لیے صحیح ابی ختیجہ کو ذہن نشین کریں کہ کسی فقی کا اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، متن کے اوپر بعض نے گفتگو کی ہے۔ اب جو میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ فقط تہذیب الاحکام میں وارد ہوئی ہے۔ تہذیب الاحکام اور عام من لا یعذر الفقی کے اس مزاج کو سمجھیں کہ مشیخہ کے عنوان سے انہوں نے آخری جلد جو بنائی اپنی کتاب کی اس میں اپنی کتاب کی پوری سندیں لکھی ہیں۔ اگر مشیخہ میں سند صحیح ہے تو وہ حدیث کیا کہلائے گی؟ صحیح۔ اگر مشیخہ میں سند ضعیف ہے تو حدیث کیا کہلائے گی؟ ضعیف۔ اب یہاں پہ بھی شیخ طوسی اور شیخ صدوق میں ایک فرق ہے، شیخ صدوق صرف 1 سے 2 راوی لے کے آتے ہیں، بقیہ ساری ہٹا دیتے ہیں، لیکن شیخ طوسی 3-4 راوی ذکر کرتے ہیں، بقیہ ہٹا دیتے ہیں۔ شیخ طوسی نے تہذیب میں اس طریقے سے ذکر کیا۔ اب شیخ طوسی یہاں پہ ذکر کر رہے احمد بن محمد، یہ کون سے احمد بن محمد ہے؟ یہ احمد بن محمد بن عیسیٰ ہی ہے، صحیح ہے؟ بس احمد بن محمد بن عیسیٰ سے پہلے انہوں نے سند کو کتاب میں حذف کیا، اور کہاں پہ وہ سند لکھی ہے؟ مشیخہ میں۔ مشیخہ میں کیسے لکھیں گے؟
مشیخہ میں اس طرح لکھیں گے کہ میں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے جتنی احادیث نقل کی ہیں اس کی سند یہ ہے، اور وہ سند کیا ہے؟ شیخ طوسی کہتے ہیں کہ اب مشیخہ کی میں سند آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ مشیخہ میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے جو روایات نقل کی ہیں اس میں پہلے راوی ہیں حسین بن عبید اللہ ابن غزائری، ان کے استاد ہیں، شیخ ہیں اور قابل قبول شخصیت ہیں، ثقہ ہیں۔ انہوں نے کس سے نقل کیا ہے؟ احمد بن محمد بن یحییٰ العطار سے۔ احمد بن محمد بن یحییٰ العطار کی جہاں تک شخصیت ہے، ان کے بارے میں واضح طور پہ رجالیوں نے توثیق ذکر نہیں کی۔ احمد بن محمد بن یحییٰ العطار، یہ جو راوی ہمارے پاس ہے احمد بن محمد بن یحییٰ، محمد بن یحییٰ العطار معروف شخصیت ہے، صحیح ہے، معروف شخصیت ہے، کئی حدیثیں ان سے آئی ہیں، لیکن یہ جو احمد بن محمد ہے ان کے بیٹے، ان کے بارے میں علماء رجال میں وثاقت واضح طور پر نہیں آئی، صرف اتنا آیا کہ عطار لقب تھا، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رجال میں ذکر کیا اور قمی تھے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے پاس توثیق خاص کے علاوہ توثیق عام کا بھی ضابطہ ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان سے کثیر روایات لی ہیں۔ اب شیخ صدوق قمی علماء بڑے محتاط اور حساس علماء تھے، اگر کوئی راوی خود ثقہ ہو اور ضعیف افراد سے روایتیں لیتا ہو تو قمی علماء کیا کرتے تھے؟ وہ ایسے شخص کو قم سے باہر نکال دیتے تھے، جیسے احمد بن محمد بن خالد برقی، وہ چونکہ مجاہیل یا ضعفاء سے روایتیں لے لیتے تھے تو قم تشریف لائے، جب وہ قم تشریف لائے تو احمد بن محمد بن عیسیٰ العشری القمی انہوں نے برقی کو قم سے باہر نکال دیا۔ اب وہ کہ جلیل القدر شخصیت ہیں برقی، کتابیں ہم تک پہنچی المحاسن ان کی، اور بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑا نام تھا، لیکن چونکہ ضعفاء سے حدیثیں لیتے تھے اس وجہ سے نکال دیا۔ اب یہاں پہ قمی اگر کسی شخصیت سے روایتیں نقل کر رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات ہوگی، اور اگر وہ کثرت سے روایتیں نقل کر رہا ہے، اکا دکا لے لیں تو چلو کہہ سکتے ہیں کہ قابل اعتراض ہے، نہیں انسان مطمئن ہوتا، لیکن شیخ صدوق کثیر روایات ایک بندے سے لے رہے ہیں تو یہ اس کی وثاقت اور اعتماد پہ دلالت ہے یا نہیں؟ یقیناً دلالت ہے۔ اسی طرح حسین بن عبید اللہ ابن الغزائری کے نام سے جو معروف ہے، یہ تو بہت ہی متشدد تھے، تھوڑے سے شبہ کے اوپر کہتے تھے کہ یہ غالی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کذاب ہے، وضاع ہے، اور اسے ہٹا دیتے تھے۔ اگر غزائری کسی سے لے لے حدیث تو وہ کوئی قابل اعتماد شخصیت ہوگی یا نہیں؟ یقیناً ہوگی۔ تو یہ دو ہمارے پاس دلیلیں بنتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ احمد بن محمد بن یحییٰ العطار وہ قابل قبول ہیں۔ وہ اپنے والد گرامی محمد بن یحییٰ العطار سے لیتے ہیں۔ محمد بن یحییٰ العطار بلا شک و شبہ ثقہ اور انتہائی جلیل القدر شخصیت ہے اور مکتب تشیع کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ الکافی میں کثیر روایات محمد بن یحییٰ العطار سے آئی ہیں۔ نجاشی نے واضح طور پہ انہیں ثقۃ عین کہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلی شخصیت آتی ہے محمد بن علی بن محبوب، یہ بھی بہت معروف شخصیت ہے، ابو جعفر ان کی کنیت ہے۔ نجاشی نے ثقۃ عین ان کو قرار دیا، یعنی مکتب تشیع کی بڑی شخصیات میں سے ہیں۔ وہ پھر آگے نقل کرتے ہیں احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، لہٰذا یہ روایت ہمارے لیے اس طور پہ معتبر ہو جاتی ہے۔ اعتراض ایک جگہ موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ شخصیت محمد بن احمد بن یحییٰ العطار۔ بقیہ پوری کی پوری سند میں کسی جگہ پر بھی کوئی اعتراض موجود نہیں ہے، اور اس اعتراض کا بھی جواب موجود ہے کہ شیخ صدوق کا کثرت سے روایات لینا، اور اسی طریقے سے ابن الغزائری کا ان سے روایات نقل کرنا۔ آئے اب ہم متن کو دیکھتے ہیں، متن کیا ہے۔ ابو ختیجہ کہتے ہیں بعثنی ابو عبداللہ علیہ السلام الی اصحابنا، امام صادق علیہ السلام نے مجھے اپنے اصحاب کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ کہو، قل لہم، انہیں یہ بات بتاؤ، ایاکم اذا وقعت بینکم خصومۃ،
او تدارا بینکم فی شیء من الاخذ والعطاء، تم لوگوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے یا تم لوگوں کے درمیان لین دین اور عطا اور لینے دینے کے اوپر کوئی اختلاف ہو جائے، ان تتحاکموا الی احد من ہؤلاء الفساق، یہ جو حکومتی بندے ہیں ان فاسقوں کی طرف رجوع نہ کرو ان فیصلوں کے لیے، اجعلوا بینکم، اپنے درمیان قرار دو، رجلا، ایک ایسے مرد کو، ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، جو ہمارے حلال اور ہمارے حرام کو جانتا ہے، فإنی قد جعلتہ قاضیا، میں نے اسے تم لوگوں کے اوپر قاضی قرار دیا ہے، وإیاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر، بچو اس بات سے کہ تم میں سے بعض دیگر بعض کی طرح ایسے افراد کی طرف رجوع کریں کہ جو ظالم اور جائر ہیں، ان ظالمین، ان جائر اور ستمگروں کی طرف رجوع نہ کرو۔ ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے آج کے دور میں، یہ ستمگر کیسے تھے؟ یہ تو قاضی تھے، مفتی تھے، عدالتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس ٹائم تو غربی انہوں نے نظام کے تحت نہیں عدالتیں سجائی ہوئی تھی، تو یہ کس طریقے سے جائر ہے؟ یہ جائر اس لیے تھے کیونکہ امام علیہ السلام کے مقابلے میں جو بھی حکومت بنے اور جو بھی حاکم ہوگا، جو بھی مفتی ہوگا، جو بھی قاضی ہوگا، وہ طواغیت اور جائرین و ظالمین میں سے قرار پائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے ہاں امام زمان علیہ السلام کے مقابلے میں حکومتیں بنی ہوئی ہیں اور عدالتیں سجی ہوئی ہیں اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں اور لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں، کرپشن کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو ایسی صورت میں ہم ان کے اوپر یہ ٹائٹل نہیں لگائیں گے؟ لگانا چاہیے اس حوالے سے، یقیناً لگانا چاہیے۔ ابھی تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ عدالتیں بالغربی خاموشی سے پاس کر لیتی ہیں اور پاکستان میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی، کیونکہ غربت اور مہنگائی اور طرح طرح کے مسائل عوام کے اوپر اس قدر مسلط کیے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے اس ٹائم جینا حرام ہو گیا ہے، زندگی گزارنا پاکستان میں مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی ہم ایران کی مہنگائی کو روتے تھے، ایران سے بڑھ کر ادھر آج کل مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں اس میں اس بات کے اوپر بھی غور کریں کہ الی السلطان الجائر، یہ جو کہا ہے کہ بادشاہ ظالم، جائر یعنی ظلم و جور کرنے والا، وہ کیا اس نے عمل انجام دیا جس کی وجہ سے وہ ظلم و جور کرنے والا کہلا رہا ہے؟ اس نے امام علیہ السلام کی جگہ پہ خود کو حاکم بنا کے پیش کیا، یہ وہ ظلم ہے، اساسی اور بنیادی یہ ظلم ہے۔ یہ بھی آپ کے پاس روایت آ گئی اور آپ نے اس کو ملاحظہ کیا، یہ 15 نمبر روایت تھی۔ 16 نمبر روایت دیکھیں، مقبولہ عمر بن حنظلہ کہلاتی ہے۔ شیخ عاصم محسنی رحمۃ اللہ علیہ نے حدود الشریعہ جلد نمبر 1 صفحہ 672 میں اسے صحیحہ ابن حنظلہ بھی لکھا ہے، لیکن بعض دیگر جگہوں پہ انہوں نے اسے مقبولہ ہی لکھا ہے۔ مقبولہ سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح سے ہمارے ہاں علم الدرایا کی کتب میں اگر آپ جائزہ لیں تو اس سے ہمارے پاس کیا مراد ہے؟ مقبولہ جو علماء کے درمیان قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ مقبولہ ابن حنظلہ ہمارے پاس اس کی سند میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، اور یہ الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الکافی اور بقیہ کتب اربعہ میں ایک فرق ہے۔ الکافی میں شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے خوب زحمت اٹھائی اور ہر حدیث کے اوپر انہوں نے کاملاً پوری سند لکھی ہے۔ اگر سند میں تحویل سند ہے، یعنی ایک ہی سند میں 2-3 طرق پائے جاتے ہیں، سب کو ذکر کرتے ہیں۔ جیسا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، پہلے راوی محمد بن یحییٰ العطار، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ محمد بن یحییٰ العطار عظیم اور جلیل القدر شخصیت ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں محمد بن حسن الصفار ہیں۔ اگلے راوی ہمارے پاس کون ہے؟ محمد بن حسن، اور بعض نے محمد بن حسین بھی اس کو درج کیا ہے۔ اس طرف توجہ رہے کہ میرات العقول میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب یہ جو 16 نمبر حدیث اس کتاب کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اسی حدیث کو موثق قرار دیا ہے،
ثقہ قرار دیا ہے۔ ثقہ معتبر حدیث ہوتی ہے۔ معتبر حدیثوں میں ہمارے پاس 3 قسم کی حدیثیں بالخصوص آ جاتی ہیں، صحیح، حسن، موثق۔ یہ معتبر، جب ہم معتبر کہتے ہیں تینوں میں سے ایک مراد ہو سکتی ہے۔ صحیح وہ ہے کہ جس میں سارے امامی ہیں اور عادل ہیں یا قابل اعتبار ہیں۔ حسن وہ ہے کہ جس میں سارے امامی ہیں لیکن مدح ان کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ تیسرا موثق کہ جو قابل اعتماد راوی ہے لیکن بعض کا مذہب شیعہ نہیں ہے، شیعہ اثنا عشری بعض نہیں، ممکن ہے اہل سنت ہوں، ممکن ہے اسماعیلی ہوں، زیدی ہوں، واقفی ہوں، ناؤوسیہ وغیرہ ہوں۔ اس میں ہمارے پاس جو شخصیت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کیا قرار دیا، مرآت العقول میں جلد نمبر 24 ہے، صفحہ 366 ہے، اس میں انہوں نے قرار دیا ہے صفحہ 275 موثق قرار دیا ہے۔ آئے اب ہم بقیہ تحقیق کرتے ہیں۔ محمد بن حسن صفار، محمد بن حسن صفار کے بعد نے اس کو محمد بن حسین لکھا ہے، جلیل القدر شخصیت ہے۔ میں آپ کے سامنے تمام رجال میں سے ان کی شخصیت کو تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔ امام عسکری علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اب شیخ محمد بن یعقوب کلینی سے امام عسکری علیہ السلام کے صحابی تک پہنچنا مشکل نہیں ہے، ڈائریکٹ میں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ 329 ہجری میں ان کی وفات ہے اور امام عسکری علیہ السلام کی 255 ہجری میں وفات ہے، تو ممکن ہے کوئی صحابی طولانی زندگی بسر کر گیا ہو۔ لیکن پھر بھی یہ محمد بن یحییٰ العطار رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں۔ محمد بن یحییٰ العطار یہ روایت کس سے نقل کر رہے ہیں؟ محمد بن حسن صفار سے۔ محمد بن حسن صفار، آپ نے بصائر و دراجات کتاب دیکھی ہوگی، اختلاف ہے ہم تک پہنچی ہے یعنی، یہ انہی بزرگوار کی کتاب ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کے یہ طبقے کے صحابی ہیں، اشعری ہیں، ان کا لقب اشعری ہے، قمی ہے، صفار بھی ان کا لقب ہے، اور ان کی وفات 290 ہجری ہے۔ وفات نجاشی نے ذکر کی 290 ہجری ہے، کنیت ابو جعفر ہے، ثقہ ہے، انتہائی جلیل القدر شخصیت ہے۔ نجاشی نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ محمد بن حسن صفار انتہائی جلیل القدر شخصیت ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہوگے دوسرے راوی جو معتبر قرار پائے، وہ لیتے ہیں محمد بن عیسیٰ سے۔ یہ محمد بن عیسیٰ کون ہے؟ یہ احمد بن محمد بن عیسیٰ نہیں ہے، یہ محمد بن عیسیٰ بن عبید ہے، امام تقی علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، 3 اماموں کے صحابی ہیں، امام عسکری علیہ السلام، اچھا امام جواد علیہ السلام یعنی امام تقی علیہ السلام، اور امام رضا علیہ السلام، اور چوتھے راوی یقیناً امام نقی کے پھر حتماً ہوں گے۔ 4 اماموں کے یہ صحابی ہو گئے۔ ان کا لقب ہے یقطینی ہے، بغدادی ہے اور عبیدی ہے، اور ابو جعفر ان کی کنیت ہے۔ یہ بھی ثقہ ہیں، جلیل القدر ہیں۔ ابن ولید نے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے ان کی تضعیف کی ہے، لیکن ہمارے پاس نجاشی انہوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، ثقۃ عین، اور اسی طریقے سے بقیہ ہمارے علماء نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے محمد بن عیسیٰ بن عبید کو۔ فقط توسی ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ضعفہ القمیون، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد گرامی محمد بن حسن بن ولید ابن الولید کہا جاتا ہے، انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا رجال توسی میں شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مقامات پہ ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ قمی ایک دفعہ قمیوں سے نسبت دی ہے کہ قمیوں نے انہیں ضعیف کہا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے فقط فہرست میں اور رجال میں لکھے ضعیف۔ اگر ہم رجال کشی کو دیکھیں تو اس سے ہمارے سامنے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ممدوح تھے، قابل مدح تھے۔ ادھر پھر وہی سوال اٹھے گا، شیخ توسی اب نجاشی نے کیا لکھ رہے ہیں؟ ثقۃ عین۔ عین کا مطلب ہوتا ہے مکتب تشیع کی بڑی شخصیت تھی یہ۔ نجاشی ثقۃ لکھ رہے ہیں اور توسی کیا لکھ رہے ہیں؟ ضعیف، یا ضعفہ القمیون، قمیوں نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قمی کیوں ضعیف قرار دے دیتے تھے؟ ابھی ہم نے پڑھا، ایک یہ سبب تھی، اور
غلو والا مسئلہ، یہ بھی رمیہ بالغلو، انہیں غلو سے متہم کیا، یعنی وہ مسائل جو شیخ صدوق، کیونکہ شیخ صدوق رئیس الشیعہ تھے اس وقت، یعنی آپ سمجھے مراجع اعظام میں سے ایک، وہ ایک نظریہ اختیار کر لے، ان کے مقابلے میں ایک بڑی شخصیت ان سے اختلاف کرے اس نظریے میں، اور یہ بھی غضب میں ان کی پر حکم لگائے کہ یہ تو ہے ہی غالی، فوراً غلو کا حکم لگا دیتے۔ تو یہاں پہ شیخ صدوق کے حکم کی حیثیت نہیں شمار کی جائے گی، لہٰذا محمد بن عیسیٰ بن عبید علماء کرام کی نظر میں کیا قرار پائے؟ صحیح سند قرار پائے، یہ معذرت ثقہ قرار پائے۔ اس کے بعد اگلے راوی آ جاتے صفوان ہے، صفوان بن یحییٰ البجلی، یہ امام جواد علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، ان کے راوی، ان کے صحابی ہیں۔ بس جو ہم نے پڑھا ہے محمد بن عیسیٰ کے بارے میں، وہ کتنے اماموں کے صحابی تھے؟ 4 اماموں کے۔ صفوان اب آگے 4 اماموں سے امام رضا علیہ السلام ایک، امام تقی علیہ السلام ایک، امام رضا علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام، ان 3 کے صحابی ہیں۔ یہاں تک کہ امام تقی علیہ السلام نے، چونکہ وکیل الرضا انہیں کہا جاتا ہے، امام رضا علیہ السلام کی طرف سے وکیل بھی تھے، اور وکالت کے بارے میں اکثر ہمارے علماء قائل ہیں کہ اگر وکیل ہے تو یہ کس کی اوپر دلالت کرتا ہے؟ اس کے جلیل القدر ہونے کی اوپر دلالت کرتا ہے۔ صفوان بن یحییٰ البجلی، بیع الصابری، تمام علماء کہتے ہیں کہ بہت جلیل القدر اور عظیم شخصیت تھی، اور امام رضا علیہ السلام نے وکیل بنایا، پھر امام تقی علیہ السلام نے بھی ان کو وکیل بنایا۔ 210 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی امام تقی علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ 210 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ کنیت ابو محمد ہے، اصحاب اجماع میں سے بھی ہے، ثقہ ہے، اور نجاشی نے ان کو ثقۃ عین قرار دیا ہے، عظیم شخصیت ہے۔ یہ صفوان بن یحییٰ ہو گئے۔ پھر آ جاتے داؤد بن حسین، صاد کے ساتھ، سین نہیں، صاد کے ساتھ۔ داؤد بن حسین چونکہ اسے موثق قرار دیا تو ابھی تک تو سارے امامی نکلے ہیں، آپ کہیں گے وہ کون ہے جو غیر امامی تھا؟ وہ یہی شخصیت ہے۔ امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں، اسدی ہیں، کوفہ کے رہنے والے تھے، ثقہ ہیں، لیکن واقفی تھے۔ واقفی سے کیا مراد ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں تھے۔ نجاشی نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اجتہاد کیا اور کہا کہ میں تھوڑا توقف ان کی شخصیت پہ کروں گا، لیکن نجاشی کی بات آپ جانتے ہیں، علماء میں نجاشی، طوسی، کشی، یہ 3 شخصیات، ان کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ابن داؤد ہلی، علامہ ہلی اور ان کے ماں بعد ان کے اجتہادات کو علماء نے قبول نہیں کیا، لہٰذا یہ بھی کیا قرار پائیں گے؟ ثقہ قرار پائیں گے، لیکن کیا ہے؟ واقفی ہے۔ اب یہ امام صادق علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ دیکھیے سند کیسے پہنچ رہی ہے امام صادق علیہ السلام تک۔ 329 ہجری میں کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے، اور امام صادق علیہ السلام 148 ہجری تک ہے۔ محمد بن یحییٰ ان کے استاد ہیں، محمد بن یحییٰ سے پہنچے امام عسکری علیہ السلام کے صحابی تک، اور وہ کون ہے؟ محمد بن حسن صفار۔ امام عسکری علیہ السلام سے پھر وہ پہنچے امام نقی و امام جواد و امام رضا علیہ السلام کے صحابی تک، اور وہ کون ہے؟ محمد بن عیسیٰ بن عبید، اور پھر اس سے وہ پہنچے امام کاظم و امام صادق علیہ السلام کے صحابی صفوان تک، صفوان بن یحییٰ۔ صفوان نے بھی اس حدیث کو لیے داؤد بن حسین جو امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور وہ اب لے رہے ہیں عمر بن حنظلہ سے۔ عمر بن حنظلہ کون ہے؟ عمر بن حنظلہ کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ یہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، اور ان کا لقب ہے، کوفی ہے، عجلی بھی وارد ہوا ہے، ابو الصخر ان کی کنیت ہے، ثقہ ہے۔ البتہ ان کی وثاقت کو جو ہے وہ علی تحقیق وثاقت ہے، کیونکہ توثیق خاص نہیں وارد ہوئی، سارا مسئلہ یہ ہے۔ ہمارے جو علم رجال ہیں انہوں نے ان کی واضح طور پہ توثیق نہیں ذکر کی۔ اب ہمارے پاس دیگر قرائن ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے ہم توثیق کو لے سکتے ہیں، مثلا صفوان بن یحییٰ اور محمد بن ابی عمیر،
یہ چونکہ ایک ضابطہ ہے ہمارے ہاں توثیقات عامہ میں سے مشائخ ثقات بھی انہیں کہتے ہیں، صحیح ہے، یعنی لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقات، کہ یہ لوگ کسی سے، یہ تین شخصیات، تین بندے ایسے ہیں جو کبھی کسی سے روایت نقل نہیں کرتے اور نہ ہی مرسل روایت نقل کرتے مگر یہ کہ وہ ثقہ ہوتا ہے۔ یہ ضابطہ علم رجال میں ایک، اس ضابطے کو سب نے قبول کیا یا نہیں کیا یہ الگ بحث ہے۔ اگر ہم اس ضابطے کو جو علماء قبول کرتے ہیں اس کے تحت تو یہ ثقہ قرار پائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ تین افراد کون ہیں کہ جو جس راوی سے نقل کرے وہ راوی ثقہ ہوتا ہے۔ یہ جو رجال کے قاعدے کو جو یہ قبول کرتے ہیں وہ تین راوی کون سے ہیں؟ پہلے ہیں صفوان بن یحییٰ، دوسرے ہیں محمد بن ابی عمیر، اور تیسرے ہیں احمد بن ابی نصر بزدی۔ یہ ہمارے پاس تین راوی آ جاتے ہیں۔ پس اس ضابطے کے تحت یہ کیا ہو جائے گی؟ عمر بن حنظلہ قابل قبول۔ لیکن اگر کوئی اس ضابطے کو نہیں مانتا، وہ کہے گا عمر بن حنظلہ پھر میری نظر میں قبول نہیں ہے۔ یہ اب آئے عمر بن حنظلہ نے روایت کیا نقل کی ہے، بس یہ ایک اختلافی ہو گئی۔ عمر بن حنظلہ کی یہ روایت کیا ہو گئی؟ اس عنوان سے ہمارے پاس اختلاف کا شکار ہو گئی۔ عمر بن حنظلہ نے کہا ہے کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ، خود درود بھیجا کہ ان پر اور ان کی آل کے اوپر صلوات ہو، عن رجلین، دو اشخاص کے بارے میں، من اصحابنا، دونوں مرد، دونوں اشخاص شیعہ تھے، ہمارے اصحاب میں سے ہیں، یکون بینہم منازعۃ فی دین او میراث، ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا قرض کے بارے میں یا میراث کے بارے میں۔ اس دور میں قرض بھی زیادہ ہوتا تھا اور میراث بھی ہوتی تھی۔ آج کل تو یا ہڑپ کر جاتے ہیں میراث پتہ ہی نہیں لگتا، یا ایسے حالات پاکستان کے کر دیے ہیں کہ میراث بنتی نہیں ہے، یہی پتہ لگتا ہے اولاد نے باپ کے بھی قرضے چکانے ہیں۔ بہرحال قرض رہ جاتا ہے، پاکستان میں قرض کی صورت زیادہ ہے، میراث جو ہے وہ اس کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اس دور میں بہرحال جھگڑا ہو گیا، فتحاکم الی السلطان، انہوں نے بادشاہ کی طرف رجوع کیا قضاوت کے لیے، او الی القضاۃ، یا جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے قاضی یا جج تھے ان کی طرف کیا۔ ایحل ذالک، راوی نے سوال کیا یہ حلال ہے، صحیح ہے؟ امام نے فرمایا ایک ضابطہ دیا، کلی ضابطہ، من تحاکم الی الطاغوت، آج کل تو پاکستان میں چھیڑ بن گئی ہے طاغوت، علماء کے باہمی ٹکراؤ کی وجہ سے کوئی طاغوت کے تو اگلا ہنسنے لگ جاتا ہے، جبکہ یہ دینی تعلیمات میں سے ایک ہے، روایات ہیں، آیات ہیں، اس لیے اس کو ایسے کلمات کی طرح نہیں کھیلنا چاہیے جیسے پاکستان میں لفظ مولوی ہے یا لفظ پیر ہے، ملنگ ہے، اس طرح کے کلمات کی طرح کھیل نہیں بنانا چاہیے، ایک سنجیدہ قرآنی و روائی لفظ ہے۔ جس نے بھی طاغوت کی طرف رجوع کیا فیصلوں کے لیے، فحکم لہ، اور اس نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا، فإنما یأخذ سحتا، تو اس نے باطل کو اخذ کیا ہے، وإن کان حقہ ثابتا، اگرچہ جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا اور اس کے حق میں ثابت تھا، لأنہ اخذ بحکم طاغوت، کیونکہ اس نے طاغوت سے حکم کو اخذ کیا ہے، وقد امر اللہ ان یکفر بہ، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے۔ قرآن کریم میں کفر کا کلمہ ہر جگہ منفی معنی میں نہیں ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا کافر ہونا ضروری ہے، جیسے بعض چیزوں سے ایمان جو ہے وہ کفر ہے، جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ باطل کے اوپر ایمان لے ہے، سورہ عنکبوت میں ہے نا، کہ اسی طریقے سے کہ آمنوا یا یؤمنون بالباطل، یا اس طریقے سے سورہ عنکبوت میں آیت موجود ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں باطل چیزوں کے اوپر یہ لوگ کفر کا کہلائیں گے۔ کفر اور ایمان یہ دونوں کلمات قرآن کے اگر آپ دائرے میں رہ کے دیکھیں مثبت منفی دونوں استعمال وارد ہوئے ہیں۔ ادھر امام نے قرآنی آیت سے دلیل اختیار کی، اللہ نے حکم دیا کہ طاغوت کا کفر کرو۔ تو پھر عمر بن حنظلہ نے کہا کیف یصنعان، یہ دونوں پھر بیچارے کیا کریں؟ وہی پاکستان میں سوال،
کہتے ہیں کہ ابھی آپ طاغوت کے پاس چلے گئے، ہاں مجبور کیا جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، اختیار کی دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے، یعنی ایسا بندہ پہلے تلاش کرو۔ اب وہ افراد جو اپنا حوزوی نصاب پڑھ کے ہی نہیں پاکستان گئے، اس کی طرف کیسے رجوع کریں؟ کیونکہ علماء نے ذکر کیا ہے اور مراجع نے ذکر کیا ہے، قاضی کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس باب کے اوپر پورا مسلط ہونا ضروری ہے کہ جس کی وہ قضاوت کرنا چاہ رہا ہے، یعنی قاضی کی شرائط اس میں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ وہ اپنا حوزوی نصاب یعنی فقہ اور اصول پڑھ کے ہی نہیں جاتا، یا اگر پڑھا ہوا ہے تو آدھی راہ میں اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں خطابت چلتی ہے اور بقیہ مجالس چلتی ہے اور بعض جگہوں پہ چٹکلے بھی چلتے ہیں، تو وہی وہاں پہ واہ واہ اور ہیرو بن جاتا ہے اور ایک مقام پیدا کر لیتا ہے۔ لہذا یہاں پہ پھر یہ ایک دراڑ پڑتی ہے۔ وَإِلَّا ہمارے شیعہ علاقے جو اکثریتی علاقے ہیں، وہاں پہ یہ ایسی صورت اختیار ہو سکتی ہے کہ عدالت پاکستان سے وہ ان قوانین کے مطابق نوٹس لے لے، لیکن اپنے فیصلوں کے لیے رجوع کرے قاضی شرعی کی طرف۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں روایات اس باب میں کتنی سخت ہیں۔ لہذا اس میں آگے امام فرماتے ہیں، یعنی اس نے بھی کہا کیف یصنعان، وہ دونوں کیا کریں؟ فرمایا قال انظروا الی من کان منکم، اپنوں میں سے تم دیکھو ایسے شخص کی طرف، صحیح ہے، یعنی خطیبوں کی طرف مت دیکھو، جو ادھورا نصاب پڑھ کے آئے ہوئے ان کی طرف مت دیکھو، ایسے شخص کی طرف دیکھو قد روا حدیثنا، جو ہماری حدیثوں کو جانتے ہیں، روایت کرتے ہیں، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، اور نظر رکھتے ہیں ہمارے حلال اور حرام پر۔ حدیثیں پڑھی ہوں گی تو تب بھی پتہ لگے گا حلال اور حرام، حدیثوں کا بھی علم ہو، فتووں کا بھی علم ہو۔ وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، اور ہمارے احکام کو بھی پہچانتا ہو۔ فَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، انہیں کیا چاہیے کہ وہ راضی ہو جائے اس کو بطور قاضی اور حاکم کے اوپر بنانے پہ۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے تمہارے اوپر انہیں حاکم قرار دیا ہے۔ فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ، کہ اگر وہ شخص پھر حکم لگائے، اور جو وہ قضاوت قاضی کے طور پہ جو حکم لگائے اور جاری کرے، اور ان میں سے کوئی ایک اسے قبول نہ کرے، تو اس نے اللہ کے حکم کو خفیف جانا۔ وَعَلَيْنَا رَدَّ، اور ہمیں رد کیا ہے۔ وَرَدُّ عَلَيْنَا رَدُّ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے ہمیں ٹھکرا دی اس نے اللہ کو ٹھکرایا ہے۔ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک کی حدود میں وارد ہو جانا ہے۔ یہ عمر بن حنظلہ روایت کہلاتی ہے، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس افراد موجود، آپ نے افراد کا سارا جائزہ اس میں دیکھا، اور اس کو عمر بن حنظلہ کی چونکہ توثیق وارد نہیں ہوئی، یہ ایک سبب اساسی طور پہ بنتا ہے۔ اگلی روایات ہیں 17 نمبر 18 اور 19۔ اس میں 17 نمبر کو دیکھیں کہ شیعہ اور سنی دونوں کتب میں وارد ہوئی ہے، یہ ابن ماجہ سے روایت لے کے آئے ہیں۔ السلطان ولی من لا ولی لہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی ولی نہیں ہے تو سلطان جو ہے وہ اس کا ولی ہے، بادشاہ اس کا ولی ہے۔ 18 نمبر حدیث دیکھیں، یعنی 17 نمبر حدیث مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ضعیف ہے، لیکن وہ شواہد کے طور پہ لا رہے ہیں۔ اگلی روایت 18 نمبر، یہ تحف العقول میں ابو محمد بن حسن بن علی شعبہ الحرانی انہوں نے ذکر کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اس میں تھوڑی طولانی یہ روایت ہے۔ بعض علماء نے اس روایت کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، بعض علماء نے حسن درجے کی روایت قرار دی۔ اسی کے اوپر ہم اپنا اختتام بھی کرتے ہیں، اور عیون اخبار الرضا میں یہ روایت کے نہیں، وہ 19 نمبر ہے، معذرت۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے، یہ ہمارے سامنے مرسل ہونے کی وجہ سے قابل اعتماد نہیں ہے۔
تحف العقول میں یہ روایت وارد ہوئی اور کسی ہماری کتاب میں یہ روایت وارد نہیں ہوئی، اور اس کے میں آپ کے سامنے صرف متن کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ کتاب کے اندر تحف العقول میں اس کی سند ذکر نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا باب اگر آپ کھولیں، تحف العقول ہماری قدیمی کتابوں میں سے ہے اور بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ 4 صدی ہجری کے یہ معروف محدث ہیں، لیکن کوئی بھی محدث ہو اگر اس نے سند ذکر نہیں کی تو اس سے فقہی احکام لینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تحف العقول آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، ابن شعبہ حرانی، حسن بن علی ان کا نام ہے۔ اچھا، اس میں ذکر کیا کیا طولانی ہے یہ روایت امام حسین علیہ السلام کی۔ اس میں ذکر کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام، لو کنتم تشعرون ذالک، اگر تم لوگ یہ بات محسوس کرو، بِأَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَالْأَحْكَامِ عَلَىٰ أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَىٰ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، کہتے ہیں کہ اگر امور اور احکام کا جاری ہو، یہ جو حکومتی احکام ہیں یا امور سلطنت ہیں یا یہ قوانین الہیہ ہیں، یہ کن کے ہاتھوں سے جاری ہوں؟ العلماء باللہ، جو الہی علماء ربانی ہیں ان کے ہاتھوں سے جاری ہوں، الامناء علی حلالہ و حرامہ، اور اللہ کے حلال اور حرام کے اوپر امین ہوں۔ تو یہ جو ہمارے پاس جملہ آتا ہے یہ سے ہمیں آگے حدیث پہ طولانی ہے۔ ادھر آپ نے دیکھا امام حسین علیہ السلام اس روایت کے مطابق امور اور احکام کا جاری ہونا کن کے ہاتھوں کے ساتھ قرار دے رہے ہیں؟ علماء کے ہاتھوں کے اوپر قرار دے رہے ہیں، لیکن اس کی بھی سند ہمارے پاس تام نہیں ہے، ضعیف سند کہلائے گی۔ 18 نمبر حدیث طولانی ہے، اور آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے کئی حصے ذکر کیے ہیں، اور یہ حدیث علی تحقیق صحیح السند بھی ہے، حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ جیسے آیت اللہ سیفی مازندرانی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کو واضح طور پہ حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی سند اور اس کے متن چونکہ طولانی ہے، اگلے درس میں پڑھیں گے، اور یہ ہمارے اس سبق کی یعنی اس کتاب کی آخری حدیث قرار پائے گی۔ اس کتاب کی آخری حدیث میں ہم پھر انشاءاللہ تعالی ایک جائزہ پڑھیں گے اور خلاصہ اس کا دیکھیں گے کہ ان احادیث میں سے کتنی صحیح سند ہے اور کتنی ہمارے پاس شواہد کے طور پہ، اگرچہ ضعیف سند ہے لیکن شاہد کے طور پہ بنتی ہیں۔ اس کو ہم پھر ایک ٹیبل کی صورت میں دیکھیں گے اور پھر متن پہ وارد ہو جائیں گے۔ بعض احادیث کے متون واضح ہیں اور بعض کے اوپر بحث ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔